اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 21 ستمبر 2021 ہے اور منگل کا روز ہے۔ منگل کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے۔ بارسلونا میں موسم گرما میں بند رہنے والی نائٹ لائف یعنی ڈسکو کلبز اور میوزیکل بارز دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ ایکٹیویٹی آؤٹ ڈور ہوگی اور رات 3 بجے تک کھلا رکھا جا سکے گا۔ بارسلونا میں نائٹ لائف فیسٹا دے مرسے کے موقع پر بدھ کی رات 12 بجے سے نافذ ہوگا۔ نائٹ لائف کے امپریسا مالکان کے مطابق 15 اکتوبر کو کووڈ سرٹیفکیٹ رکھنے والے لوگوں کے لیے انڈور کھولنا بھی ممکن ہوگا۔ امپریسا مالکان کا کہنا ہے کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ بات چیت کی ہے کہ ڈانس فلور کو افراد کی محدود تعداد کے ساتھ استعمال کیا جا سکے گا، جبکہ جنرلیٹات کاتالونیا نے اس موقف کی ابھی تک تائید نہیں کی ہے۔ یاد رہے کہ کاتالونیا میں ڈسکو کلبز قریباً 1.5 سال سے بند ہیں۔ نائٹ لائف کی بندش سے خطے میں غیر قانونی پارٹیوں کو فروغ مل رہا تھا، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بارسلونا یونیورسٹی میں ہونے والی پارٹی میں شرکاء کی تعداد 8,000 کے لگ بھگ تھی۔ بارسلونا میں ریسٹورنٹس اور بار 23 ستمبر بروز جمعرات سے رات کو 1 بجے تک کھل سکیں گے۔ اس سے قبل بارسلونا میں ریسٹورنٹ اور بارز کے بند ہونے کا ٹائم 12:30 بجے رات تھا۔ کرونا وائرس وبا کی وجہ سے بارڈرز کی بندش نے بارسلونا میں سزا پانے والے 60% سے زائد امیگرینٹس کی ڈیپورٹیشن کو روک دیا ہے۔ اس کے علاوہ وبا کی وجہ سے زونا فرانکا میں قائم حراستی مرکز 7 ماہ کے لیے بند بھی رہا ہے۔ اسپین کے آئس لینڈ گران کناریا کے شہر لا پالما میں واقع ایک آتش فشاں پھٹ پڑنے سے لاوا ابلنا جاری ہے۔ فضا میں راکھ اور دھواں ہی دھواں ہے۔ لاوا ابلنے کی وجہ سے کئی دیہات متاثر ہوئے ہیں۔ میونسپلٹیز نے 4 دیہات کو خالی کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ اب تک لاوے سے قریباً 100 کے قریب گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ ایک مقامی رہائشی 55 سالہ ایسابل فوئنتے نے اسپانوی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ جب آتش فشاں پھٹا تو میں خوف زدہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے لیے تو آتش فشاں کے پھٹنے میں کوئی دلکشی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ کسی المیے سے کم نہیں ہے۔ ایسابل فوئنتے نے بتایا کہ جب میں 5 سال کا تھا اور 1971 میں تب آتش فشاں آخری مرتبہ پھٹا تھا۔ کناریا آئس لینڈ کی حکومت کے سربراہ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ 5,000 سے زائد افراد کو متاثرہ علاقے سے نکال لیا گیا ہے اور اب تک کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ امدادی کارکنوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر فوج کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ آتش فشاں پھٹنے سے علاقے کی اہم شاہراہیں بند ہیں۔ اسپین کے نیشنل جیوگرافک انسٹیٹیوٹ نے اس علاقے میں ایک ہفتہ قبل زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے تھے۔ اس کی وجہ سے حکام نے آتش فشاں پھٹنے سے پہلے ہی لوگوں کو گھروں سے باہر نکال لیا تھا۔ لاوے کی تہ 20 فٹ چوڑی ہے اور اس کا درجہ حرارت 1000 سینٹی گریڈ یعنی 1800 فارن ہیٹ سے زیادہ ہے۔ یہ 700 میٹر کی بلندی سے سمندر کی جانب بہہ رہا ہے۔ مقامی انتظامی اہلکاروں کا خیال ہے کہ یہ لاوا عالمی وقت کے مطابق شام 7 بجے سمندر میں گرنا شروع ہو جائے گا۔ آتش فشاں سے کھولتا لاوا اگلے چند دنوں تک بہتا رہے گا۔ بہت سارے جنگلاتی علاقے کو بھی لاوے نے جلا ڈالا ہے۔ ابھی تک اس آتش فشانی کے پھٹنے سے کوئی انسانی جان ضائع ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ میں نے اپنے گھر اور اپنے محلے کو لاوے تلے دفن ہوتے دیکھا ہے۔ یہ بہت ہی تلخ واقعہ ہے اور اب ہم اپنے شہر واپس نہیں جانا چاہتی، یہ کہنا تھا 2 بہنیں یورینیا اور ایلی کا، جن کا گھر لا پالما میں پھٹنے والے آتش فشاں کے لاوے میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ انہوں نے تمام مدد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جو انہیں اس موقع پر ہر قسم کی مدد دینے کے لیے ان کے ہمسائے تیار ہیں، جن میں ساتھ کے گاؤں کے مکین اور سرکاری ادارے بھی شامل ہیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔
گزشتہ روز دوپہر کے وقت ہونے والی موسلادھار بارش سے بائیس مارزما اور شمالی بارسلونا کے علاقوں، گلیوں اور سڑکوں نے تالاب کا روپ دھار لیا۔ کاتالونیا کے سول پروٹیکشن کے ادارے نے بائیس آکسیڈنٹل اور اورینٹل میں مزید بارشوں کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ تیار دل بائیس میں شاہراہ بے سنتو بنتی کواترو بھی پانی سے ڈوب گئی، جس کی وجہ سے شاہراہ پر ٹریفک معطل رہی۔ بادالونا میں ایونیدا مارتی پجول پر ایک انڈر پاس بھی پانی سے ڈوب گیا تھا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں 5 سالوں میں مقامی پولیس گواردیا اربانا کے 406 اہلکار متشددانہ حملوں میں زخمی ہو کر کام کاج سے فارغ ہو گئے۔ پولیس اہلکاروں پر جنوری 2016 اور دسمبر 2020 کے درمیان حملے ہوئے۔ یہ اہلکار ملزمان کی گرفتاریوں اور دیگر امور سر انجام دینے کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ اسپین کی نیشو پولیس اور اٹلی کی پولیس کی مدد سے یوروپول نے آن لائن بینک فراڈ کر کے 10 ملین یورو کی رقم ہتھیانے والے 106 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسپین اور اٹلی سے گرفتار ہونے والے افراد منی لانڈرنگ، ڈرگ ٹریفکنگ اور جائیداد سے متعلقہ جرائم میں بھی ملوث تھے۔ آپریشن کے دوران 16 مختلف جگہوں پر چھاپے مارے گئے۔ چھاپوں کے دوران 224 کریڈٹ کارڈ، موبائل سم، پوائنٹ آف سیل ٹرمینلز اور منشیات استعمال کرنے والی اشیاء بھی قبضے میں لے لی گئی۔ پولیس نے ملزمان کے 118 بینک اکاؤنٹ بھی فریز کیے۔ گرفتار افراد میں سے اکثر کا تعلق اسپین اور چند کا تعلق اٹلی سے ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا میں کرونا وائرس کے پازیٹیو کیسز میں 3% کمی واقع ہوئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 13 سے 17 ستمبر تک کیے گئے 2.6% ٹیسٹ پازیٹیو تھے، جبکہ اگست کے مڈل میں ایوریج پازیٹیوٹی 7% تھی۔ کاتالونیا میں ستمبر میں ایک دن میں اوسطاً 510 کووڈ-19 کے پازیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے، جو اگست میں 2200 تک پہنچے ہوئے تھے۔ بارسلونا کے نزدیکی شہر تبدیل میں پیر کی صبح ہونے والی فائرنگ میں 3 خواتین اور 2 مرد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا یہ واقعہ انڈسٹریل زون کے کائیے دے لا سیرا گارانیئرز میں پیش آیا۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے اور 5 زخمی ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور سب کی حالت بہتر ہے۔ فائرنگ کے واقعے میں ایک حاملہ خاتون کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 643846 بارسلونا کے محلہ ہورتے کی سڑک کائیے دے لسباؤ میں ڈکیتی کے دوران ایک نوجوان کو چھرا گھونپنے کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار افراد میں سے 5 نابالغ اور 1 بالغ ہے۔ زیادہ تر افراد ڈومنیکن قومیت کے ہیں۔ جرمنی میں ایک پیٹرول اسٹیشن کے ملازم کی طرف سے ایک گاہک کو چہرے کا ماسک پہننے کا کہنے پر اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ایک 49 سالہ شخص پر شبہ ہے کہ اس نے گیس اسٹیشن کے ملازم کو ہفتے کی صبح گولی مار کر ہلاک کیا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کورونا کے حوالے سے عائد پابندیوں کا اثر نو جائزہ لیتے ہوئے قوانین میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کرنے والوں کو اجازت لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجیے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے اور ہماری محنت کا ایک انعام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو کرونا کی وبا سے نجات دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔